اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار صدق اللہ العظیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کو، اموالہم، ان کے اموال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کوئی ان کو نہیں بچا سکتا، واولئک، اور یہ سب کے سب لوگ، ہم وقود النار، دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں، کدأب آل فرعون، ان کی عادت ایسے ہے جیسے کہ فرعونیوں کی عادت تھی، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی عادت جو ان سے پہلے گزرے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل للذین، نبی کریم آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو، کفروا، جو کافر ہیں، ستغلبون، ان قریب تم شکست کھاؤ گے، وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی جانب، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم، یقیناً تمہارے لیے ہے، آیتن، نشانی، فی فئتین، دو گروہوں میں، التقطا، جب ان دو گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، ملاقات ہوئی، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، جہاد کر رہا تھا، وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، یرونہم، وہ کافر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، مثلیہم، ان سے دگنا، رأی العین، سر کی آنکھوں کے ساتھ، واللہ یؤید بنصرہ، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرۃ، عبرت ہے، یقیناً عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے، بصارت والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ یہ کچھ آیات ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ پہلی دو آیات کے اندر یہود کی ضد کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ بات آپ ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہودی ذہین بھی بڑے ہیں
اور ضدی بھی بہت زیادہ ہیں۔ من حیث القوم جتنی ضد ان کے اندر ہے شاید ہی کسی قوم کے اندر ہو، بہت بڑی ضدی قوم ہے۔ مدینہ طیبہ میں ان یہودیوں کے 3 خاندان آباد تھے جن کا تذکرہ ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ ایک بنو نذیر ہے، ایک بنو قریظہ ہے اور ایک ہے بنو قینقاع۔ مدینہ طیبہ کی ساری منڈیوں پر ان کا قبضہ ہے، تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، علم میں بھی ماہر تھے اور افرادی قوت بھی حاصل تھی۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ جس قوم کے پاس تجارت بھی ہو، علم بھی ہو، افراد کی قوت بھی ہو، اسی قوم کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں مدینہ کے یہودیوں کو حاصل تھیں، اس لیے وہ اچھے خاصے بگڑے ہوئے تھے، تھوڑے بہت نہیں، اچھے خاصے بگڑے ہوئے تھے۔ اور ان کا اثر رسوخ تھا۔ اوس اور خزرج جو کافروں کے 2 بڑے خاندان تھے، وہ جب اپنی لڑکی اور لڑکے کی شادی کرتے تو اس کی اجازت کے لیے یہودیوں کے پاس جاتے۔ حالانکہ اوس والے خزرج والے اور مذہب کے حامل ہیں، یہودیوں کا مذہب جدا ہے، لیکن اپنے بچوں کی شادی کرنے کے لیے اجازت مانگنے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ یہودیوں کے پاس۔ مثال اس کی یوں سمجھیں کہ اوس اور خزرج کے خاندان میں سے کسی نے اگر اپنی لڑکی یا لڑکے کی شادی کرنی ہو تو اس محلے میں جو یہودیوں کا بڑا ہوتا تھا اس سے مشورہ کیا جاتا کہ میں فلاں جگہ پر اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر وہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے تو شادی کی جاتی، وگرنہ اعتراض ہوتا تو وہاں شادی کرنے کی کوئی جرت بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اوس اور خزرج کے کسی آدمی نے اگر کوئی اہم سفر پہ جانا ہوتا تو اجازت لے کر اطلاع دے کے جاتے تھے۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ یہودیوں پر اس پہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا غلبہ کیسا تھا، ان کا اثر رسوخ کیسا تھا۔ پھر ایک سوال ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ مدینہ منورہ میں آئے کیا لینے تھے، کیسے آئے اور یہاں آ کر کیسے آباد ہوئے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے مدینہ منورہ آنے کا سبب ایک خط ہے جو ان کے بڑوں نے پڑھا تھا۔ اس خط کی حقیقت یہ ہے کہ تبا اسد بن ملیک یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرے ہیں، اور نیک آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے۔ ابو کرب ان کی کنیت تھی، قبیلہ حمیر سے ان کا تعلق تھا۔ یہ وہی تبا ہے جس کا تعلق قرآن کریم کے اندر آ رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 900 سال پہلے گزرے، 900 سال پہلے۔ ان کو علم تھا کہ خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف اہل مدینہ کو حاصل ہوگا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک بڑا عقیدت مندانہ خط لکھا کہ اگر آپ میری زندگی میں آ جائیں گے تو پھر میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے پاؤں دھوؤں گا، اور اگر آپ میرے مرنے کے بعد آئیں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ میں آپ کا سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا شخص ہوتا۔ تو انہوں نے جب یہ خط لکھ کر اپنے خاندان کے حوالے کیا کہ تم نے یہ خط محفوظ رکھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے جب وہ آئیں گے۔ چنانچہ وہ خط چلتا چلا آیا یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں منتقل ہوا۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو یہود کے آباء و اجداد تجارت کے سلسلے میں مدینہ منورہ آتے جاتے تھے،
اور انہوں نے اس خط کا تذکرہ بھی سنا ہوا تھا، تو وہ مدینہ منورہ آ گئے اور آ کر انہوں نے یہاں پر قیام کو اختیار کر لیا کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملے گا، تو وہ بھی یہاں آ گئے۔ تو اس طرح یہود کے بڑے بڑے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 400 سال پہلے مدینہ منورہ میں آئے ہیں۔ اس لیے آئے تاکہ ان کی خدمت کر سکیں، اور یہودیوں کے وڈیرے تو اس نظریے اور عقیدے کے تھے جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، لیکن جب ان کی نسل آگے چلی ہے تو انہوں نے نسل کو بھی سمجھایا ہے، سمجھانے کی بھرپور کوشش بھی کی ہے کہ یہاں پہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے اور تم نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن آنے والی نسلیں بگڑتی چلی گئیں، یہاں تک معاملات ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں زہر دینے والے بھی یہودی تھے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنانے والے بھی یہودی تھے، اور یہ سب کچھ انہوں نے ضد میں آ کے کیا، اور آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے کہ ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہوا کرتا۔ تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کو دوسرے لوگوں پر غلبہ بھی حاصل تھا، اور ان کی مرضی کے بغیر وہ لوگ اپنی اولاد کی شادیاں تک نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ یہودیوں کا بیان ہے جو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے سر و سامانی کے حالت میں بڑی اعلیٰ کامیابی عطا فرمائی، جس کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کے تینوں خاندانوں کو، بنو نذیر کو، بنو قریظہ کو، بنو قینقاع کو، ان کے سرداروں کے سامنے توحید کی دعوت دی، قرآن کی صداقت کا وہاں تذکرہ کیا، نبوت اور رسالت کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا، قیامت کا تذکرہ کیا، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو ایک شرارتی یہودی تھا جس کا نام ہے کعب بن اشرف، ان کا بڑا آدمی تھا، کہنے لگا اے محمد، تم نے ناتجربہ کار اور جاہلوں کے ساتھ لڑائی کر کے فتح حاصل کی ہے، اگر تم اتنے دلیر ہوتے تو ہم سے لڑائی کرتے، انہیں کیا پتا کہ لڑائی کیا ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ٹکراؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کوئی لڑائی کی دھمکی تو نہیں دی، میں تو تمہارے سامنے بہت اچھے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ میں نے گفتگو کا سلیقہ تمہارے سامنے اس لیے اپنایا ہے کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تو اسلام کو قبول کرو بجائے اس کے کہ آگے سے مجھے دھمکیاں دو۔ تمہارے پاس تورات موجود ہے، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کا تذکرہ ہے، تم پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، پھر بھی تم اس قسم کی باتیں کرو تو یہ قابل تعجب ہے۔ اور یہاں تک بات تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، اپنے دشمنوں پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے، فتح پانے کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے مانگا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیات موجود ہیں، سورۃ البقرہ کے اندر، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح حاصل کرنے کے لیے کافروں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب وہ ذات ان کے پاس تشریف لے آئی تو انہوں نے اس کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ اس کا تذکرہ مفسرین نے بھی کیا ہے اور تاریخ دانوں نے بھی کیا ہے۔
تاریخ میں بھی تذکرہ موجود ہے، مفسرین کے ہاں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ایسا ان کا طرز عمل تھا۔ حالانکہ قرآن کریم نے جو بات بیان کی وہ بات اس طرح ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ بنی اسرائیلی یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے مان نہیں رہے تو اب اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ کہنے لگے ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے، افرادی طاقت ہمارے پاس ہے، مدینہ منورہ شہر اور دیہات میں مضبوط قلعے ہمارے پاس ہیں، تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، تم ہمارے ماتحت بن کے یہاں رہو اگر رہنا ہے۔ اوپر سے تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، ہمیں کہتے ہو اسلام قبول کرو، جب ہمارے ساتھ ٹکراؤ گے نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہاں کفروا سے ساری دنیا کے کافر مراد ہیں، اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے مدینہ طیبہ کے یہودی، بنو نذیر والے، بنو قریظہ والے، بنو قینقاع والے مراد ہیں، لیکن یہ حکم شان نزول میں صرف بند نہیں ہوتا، عمومی طور پر سارے کافر یہاں مراد ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ہرگز ان کے کام نہیں آئیں گی، یعنی اللہ کی گرفت سے ان کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تو بنو نذیر اور بنو قریظہ نے کہا ہمیں نہ مارو، ہمیں مارنا نہ، ہم یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں، ہم جلاوطن ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو پہلے دھمکیاں دیتے تھے کہ بھئی ہم سے لڑو گے ٹکراؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا، اب وہ کیا کہتے ہیں، بھئی ہمیں مارنا نہ، ہم امان طلب کرتے ہیں، ہمیں امان دے دو، ہم یہاں سے علاقے چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، یہ دھمکیاں دینے والے اپنے مکانات، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں یہاں سے چھوڑ کر خیبر بھاگ گئے، لیکن بنو قریظہ نے ٹکر لے لی، ٹکر تو لے لی لیکن زیادہ عرصے تک وہ بھی نہ چل سکے، بالآخر انہوں نے بھی ہتھیار ڈالے، نوجوان ان کے مارے گئے، عورتیں اور بچے ان کے غلام بنا لیے گئے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اموال اور ان کی اولادیں یہ اللہ کی گرفت سے ان کو نہیں بچا سکتی، تو وہ نہیں بچا سکیں۔ نتیجہ کیا نکلا، اولئک ھم وقود النار، یہ سب کے سب لوگ دوزخ کا ایندھن بن گئے۔ اس کو اگر شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ترجمہ بنے گا کہ وہ سارے کافر جو مال اور دولت کے گھمنڈ میں، افرادی قوت کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، وہ سارے کے سارے ذلیل و رسوا ہوئے اور جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اگر اس سے کافروں سے عمومی طور پر کفار مراد لیے جائیں تو پھر ترجمہ یوں بنے گا، سارے کے سارے کافر، دنیا کے کافروں اچھے انداز میں بات کو سمجھ لو کہ تمہارے اموال، تمہاری اولادیں اللہ کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آئیں گی، تم ان قریب جہنم کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ پھر یوں ترجمہ ہوگا، تو ان قریب یہ سب کے سب لوگ دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ پھر فرمایا ان لوگوں کی عادت ایسے ہے، کدأب آل فرعون، جیسے فرعونیوں کی عادت تھی، انہوں نے بھی ضد کی، حق کے ساتھ ٹکر لی، والذین من قبلہم، اور اس سے پہلے بھی کچھ افراد ایسے گزرے جن کی ایسے ہی عادت تھی۔ ان کی عادت کیا تھی، کذبوا بآیاتنا، کہ وہ حق کی آیات کو جھٹلاتے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لے لیا، پکڑ لیا۔ فرعون کو اللہ کے عذاب سے اس کی حکومت نہیں بچا سکی نا، اس کی فوج نہیں بچا سکی، اس کا مال نہیں بچا سکا۔ جس وقت وہ سمندر میں غوطے کھانے لگا تو اب کیا کہتا ہے،
آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہتے اب میں مسلمان ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت وہاں موجود تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت دریا کے نیچے والے حصے کا جو کالا گارا ہوتا ہے نا، مسلسل پانی بہنے کی وجہ سے مٹی کالی ہو جاتی ہے، وہ گارا اٹھا کے اس کے گلے کے اندر ڈال دیا، منہ کے اندر ڈال دیا کہ اس کی آواز نہ نکل سکے۔ یہ جو بڑا ابھی شور مچا رہا ہے نا، کہیں اللہ تعالیٰ کو اس پر ترس نہ آ جائے، تو جبرائیل امین نے یہ کام کیا۔ تو پہلے بڑا فن خواں بنا ہوا تھا، اب کیا ہوا؟ الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے، پہلے فن خواں بنا ہوا تھا، پہلے انکار کر رہا تھا، جب ہوش تھی اس وقت ایمان کے قریب نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون کے بارے میں، آیات کے اندر تذکرہ آئے گا آپ کے سامنے، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک، آیا آج ہم تیرے بدن کو بعد والے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ باہر پھینکوا دیا، جو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ حشر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عذاب دینے والے ہیں، لیکن حکمت کے تحت اگر کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واللہ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں اس کے گناہوں کی بدولت اس کو پھر سخت قسم کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ قل للذین کفروا، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان کافروں کو جو یہودی ہیں، جنہوں نے متکبرانہ قسم کا انداز اختیار کیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ٹکراؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا، ستغلبون، ان قریب تم شکست کھا جاؤ گے، یہ دنیا کی سزا ہے۔ ستغلبون، ان قریب تم شکست کھا جاؤ گے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، یہ اخروی سزا ہے کہ پھر تمہیں جہنم کے پاس اکٹھا بھی کیا جائے گا، جہنم کے دروازے پہ تمہیں اکٹھا کریں گے۔ زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا، 8-9 سال کے بعد یہودیوں کو شکست ہوگی، ذلیل و خوار ہوگے۔ دنیا میں بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ مدینہ منورہ سے کبھی نکلیں گے، نکلے بھی اور مارے بھی گئے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بالکل اسی طرح ہوا۔ دنیا میں بھی رسوا ہوئے، کل جہنم میں داخل بھی کیے جائیں گے۔ وہ بئس المہاد، اور وہ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کافروں کے لیے اللہ نے اس کو تیار کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مومنین اور مومنات، تمام مسلمین اور مسلمات کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ وہ کافروں کا ٹھکانہ ہے تو کافر ہی وہاں جائیں، مومن کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ مومن کے ایمان کے شایع نشان نہیں ہے یہ چیز کہ وہ ایمان کے ہوتے ہوئے وہاں جائے، اس لیے گناہ نہ کیا کریں۔ گناہ کریں گے ظاہر ہے پھر تزکیے کے لیے وہاں بھیجنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ قد کان لکم آیۃ، یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین التقطا، دو گروہوں میں، جن دو گروہوں کا آمنا سامنا ہوا نا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا ہے، وَأُخْرَى کافرۃ، دوسرا گروہ کافروں کا ہے۔ اب ان آیات کے اندر جنگ بدر کا تذکرہ ہے۔ بدر کا مقام یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل دور ہے۔ بدر نامی ایک آدمی نے وہاں پہ کنواں بنایا تھا، تو اس کنویں کی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر معروف ہو گیا، مشہور ہو گیا۔ قرآن کریم کے 4 پارے میں تذکرہ موجود ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر کے مقام پہ کامیابی عطا فرمائی، حالانکہ تم کمزور تھے۔ تو اس مقام پر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ 70 مہاجرین ہیں اور 236 کے قریب انصار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرما رہے ہیں۔ سامان میں کیا ہے؟ 2 گھوڑے ہیں، ایک مرصد بن ابی مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے اور ایک حضرت مقداد بن عامر کے پاس ہے، 2 ہی گھوڑے ہیں۔ 70 اونٹ ہیں، 6 زرہیں ہیں، 8 تلواریں ہیں، یعنی 313 افراد کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں، کہ ہر بندے کے ہاتھ میں کم از کم تلوار تو ہو نا، تلواریں بھی پوری نہیں۔ اور جس وقت یہ مدینہ منورہ سے چلے ہیں تو 10ویں پارے کے اندر آتا ہے یہود ان کا مذاق اڑاتے تھے، ایک دوسرے کو اشارے کر کے کہتے تھے کہ لو بھائی یہ پہلوان، یہ دیکھو بہادر، یہ جوان، یہ قریش کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ان کے سر کاٹیں گے، یہ ان کو قیدی بنا کے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مذاق کو حقیقت میں تبدیل فرما دیا، واقعتاً جنگ ہوئی، 70 کے قریب کافر مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، اور باقیوں کو بھاگتے ہوئے راستہ بھی نہیں ملا، اور مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، 6 مہاجرین میں سے تھے، 8 انصار میں سے تھے۔ ان کی قبریں آج بھی مقام بدر میں موجود ہیں، شہدائے بدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مذاق اڑانے والے حیران اور پریشان ہو گئے، حیران رہ گئے کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے اور یہ کیا ہوا۔ تو صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، ہر طرح کے اسلحے کے ساتھ وہ لشکر مزین تھا، ابو جہل اس کی قیادت کرنے والا۔ یہ غزوہ بدر ہے، ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک جمعے کے دن یہ لڑائی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ دعائیں کیں۔ ان دعاؤں کا تذکرہ احادیث کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یا اللہ یہ بھوکے ہیں، میرے اصحاب بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلا دیجئے، یہ پیاسے ہیں، ان کو پانی پلا دیجئے، یہ بے سہارا ہیں، آپ ان کا سہارا بن جائیں، یہ بے ہتھیار ہیں، ان کو آپ ہتھیار عطا فرما دیجئے، یعنی اپنی مدد کے ذریعے ان کی امداد فرمائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ یہ میری 15 سال کی محنت کی کمائی ہے جو آج میدان میں موجود ہے، اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر خالصتاً تمہاری عبادت کرنے والا کوئی زمین پہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خیمے سے باہر ہیں، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی اور آہوزاری دیکھی تو خیمے میں تشریف لائے، فرمانے لگے حضرت بس کریں، بس کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما چکے ہیں۔ یہ تائید سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جانب سے ہے، یہ دلاسا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جانب سے ہے۔ پھر جس وقت صبح کو لڑائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے 313 نہتے افراد کو 1000 کے لشکر کو شکست دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک طرف 1000 تلواریں، دوسری طرف 8 تلواروں کو مقابلہ بنتا ہے، آپ خود اندازہ لگائیں، کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ 313 اکثر ان میں سے پاؤں سے ننگے ہیں، سروں سے ننگے ہیں، دھوپ میں سر ہیں، پاؤں جل رہے ہیں زمین پر، مدینہ منورہ کی ریت ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے
پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ یہود بھی دیکھتے رہ گئے کہ ہوا کیا یہ معاملہ۔ قرآن کریم نے جو اس کا نقشہ کھینچا ہے وہ ایسے ہے، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ کافر اپنے سامنے مسلمانوں کو اپنے سے زیادہ دیکھتے، یعنی کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، تو 2000 کا لشکر اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، دگنا لشکر اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو خوش تھے نا کہ بھی ہم زیادہ ہیں یہ تھوڑے ہیں، لیکن اب میدان میں معاملہ کیا ہے کہ اپنے سے زیادہ افراد ان کو دوسری جانب دکھائی دے رہے ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، یہ اللہ کی مدد تھی، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہتا ہے اپنی مدد کو شامل حال فرما دیتے ہیں۔ جس کی مدد فرمانا چاہتے ہیں اس کی مدد ایسے فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، 8 تلواروں کو ہزاروں تلواروں پر کامیابی نصیب فرمائی، 313 کو ہزاروں افراد پر غلبہ دیا۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں بہت بڑی عبرت ہے، اس میں بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں کھول کر حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں۔ دیکھنے والے ہوں نا، آنکھوں کی نگاہوں سے ان کو نظر آ جاتی ہیں چیزیں، لیکن چلیں آنکھ کی بینائی نہ ہو تو دل کی بصیرت بتا دیتی ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ لیکن اگر قلب کی بصیرت بھی نہ ہو، آنکھ کی بصارت بھی نہ ہو، یا پھر ہو لیکن انسان اس سے فائدہ نہ حاصل کرے اور آنکھیں بند کر لے، تو دنیا میں تو اس کا کوئی علاج نہیں نا، کہ آپ اس کو کہیں کہ بھی آنکھیں کھولو، وہ کہتے ہیں میں نہیں کھولتا، تو آپ کیا کر لیں گے؟ اس کا سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے ان آیات کے ضمن میں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آیات کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ان کے ہرگز کام نہیں آئیں گے، اموالہم، ان کے اموال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کے مال، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کوئی چیز ان کو نہیں بچا سکتی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ کداب آل فرعون، ان کی عادت فرعونیوں کی عادت جیسی ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں جیسی عادت ہے جو ان سے بھی پہلے گزرے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ قل للذین، آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو، کفروا، جو کافر ہیں، ستغلبون، ان قریب تمہیں شکست ہوگی، وتحشرون الی جہنم، اور تم جہنم پر اکٹھے کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم، یقیناً تمہارے لیے، آیتن، نشانی ہے، فی فئتین، 2 گروہوں میں، التقطا، جو 2 گروہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل آئے، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، واخری کافرتن، دوسرا گروہ کافروں کا ہے، یرونہم، وہ کافر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، وہ کافر اپنے مقابلے میں دیکھتے ہیں، مثلیہم، ان کو 2 گنا، رأی العین، اپنے سر کی آنکھوں سے، واللہ یؤید بنصرہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرۃ، عبرت کا سامان ہے، نصیحت ہے، لأولی الابصار، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے، جن کے پاس آنکھیں ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت کا سامان موجود ہے۔